السلام علیکم دوستوں میرے پاس ہومیج آکٹا ڈیو کا انورٹر آیا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ فالٹ ہے جو شاید ہی کسی نے بتایا ہو. تو اس انورٹر کو ہم آن کر لیتے ہیں. آن کر کے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انورٹر جو ہے کیا کرتا ہے. یہ دیکھیں گے نا آپ کہ انورٹر کے جو وولٹیج ہے یہ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. اگر یہ صحیح نظر آتے ہیں تو یہ اے سی آؤٹ پٹ وولٹیج تو بتا رہا ہے 227 ہے، لیکن اے سی ان پٹ جو وولٹیج آ رہے ہیں نا یہ ان پٹ وولٹیج ہے 311. یہ ان پٹ وولٹیج بھی آ رہا ہے 311 353 300. ٹھیک ہے. اور اس کا پرابلم جو ہے نا یہ والا ہم دیکھتے ہیں کہ انورٹر کے کس حصے میں فالٹ ہے. باقاعدہ میں آپ کو نا اس کا پہلے تو ڈسپلے جو ہے نا اوپن کرتا ہوں. اوپن کر کے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا یہ کیا فالٹ ہو سکتا ہے. یہ ڈسپلے پہ آپ کو شو کرواتا ہوں. پہلے تو اس کا ڈسپلے اوپن کرتے ہیں. سر میں نے ڈسپلے کو اوپن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں گے آپ کہ اے سی ان پٹ جو وولٹیج ہے نا 230 تو آؤٹ پٹ دے رہا ہے، لیکن یہ ان پٹ جو وولٹیج ہے 366 65 دے رہا ہے. حالانکہ ہم نے کوئی اس پہ مین نہیں لگائی ہوئی. یہ مین کی کوئی تار ہم نے اس پہ نہیں لگائی ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ پھر بھی جو ہے نا یہ وولٹیج شو کر رہا ہے. بیٹری ان پٹ 13.1 وولٹیج پہ کھڑی ہے. 230 آؤٹ پٹ پہ کھڑے ہیں. تو اس انورٹر کو سر ہم جو ہے اوپن تو کیا ہوا ہے. یہ اس کے حالات آپ نے دیکھے کہ اس کا جو بھی فالٹ ہے وہ آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. مکمل ٹریسنگ کریں گے اسے کہ آیا کہ یہ فالٹ کس حصے میں آتا ہے اور یہ کیسے کلیئر ہوگا. انشاءاللہ آپ دوستوں کو آج اس کا جو ہے نا مکمل فالٹ جو ہے نا وہ کلیئر کریں گے اس کا کہ اس کا کیسے فالٹ ریموو کیا ہے ہم نے. تو انورٹر کو ہم کر لیتے ہیں بند، اور بند کر کے تو اسے ہم ٹریستے ہیں. انورٹر کو ہم نے سر اوپن کر لیا ہے اور یہ اس کی بیک سائڈ ہے. تو بیک سائڈ پہ بھی جو ہے نا یہ بالکل فریش ہی ہے، لیکن تھوڑا بہت کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو مین شو کرتا ہے پہلے تو آپ کو میں اس کی اسٹیجیں بتا دیتا ہوں. اس کی انورٹر کی جو اسٹیجیں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. کافی دوستوں کو پتہ ہوگا، لیکن جو حضرات نئے ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لگاؤ ہے 358 آئی سی ایل ایم 358 آئی سی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا پورشن آ گیا، یہ والا بیٹری سائڈ والی پورشن آ گئی. یہ ڈائریکٹ آ گیا اس سائڈ پہ. یہ اوپیم ہوتا ہے آئی سی میں. تو یہ ایک حصہ جو ہے یہ ایک حصہ بیٹری سائڈ پہ کام کر رہا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے یہ وابڈا سیلس والا پرابلم جو ہوتا ہے. جیسے کہ یہ 360 65 وولٹیج بتا رہا تھا انورٹر، تو یہ وابڈا سیلس والا یہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ پہلے جو ہے نا یہ کام ہوا ہے ویسے تھوڑا بہت، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والی جو ہے یہ ریسٹنسیں لگی ہوتی ہے 122 122 ایک یہ ریسٹنس لگی ہے 39 لگی ہوئی ہے، اور یہ 39 لگی ہوئی ہے، اور یہ 47 ڈی لگی ہوئی ہے. یہ 01 ڈی لگی ہوئی ہے. 30 بی لگی ہوئی ہے. یہ والا سیکشن جو ہے نا یہ والا سیکشن آ رہا ہے اس سائڈ سے. یہ پرنٹ آ کے تو یہ سیدھا جو ہے نا یہ ادھر جا رہا ہے اس کے اندرلی سائڈ پہ، اندر والی سائڈ سے. تو یہ سیدھا اس حصے پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ مین ان پٹ وولٹیج جو ہوتے ہیں نا یہ مزامتے لگ کے یہ جا رہا ہے. تو اس کے میں پہلے تو میں ٹریس لیتا ہوں اس کا، اگر کوئی پرنٹ تو نہیں ڈیمیج ہے. پرنٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ چیک کر لیتے ہیں. تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا اگر کوئی پرنٹ ڈیمیج ہے تو یہ پہلے بھی میرے خیال میں کسی نے ٹریسا ہے اس کو. یہ ایک پرنٹ لگا ہوا ہے اس کا یہ والا. ٹھیک ہے. باقی ہو سکتا ہے اس کا پرنٹ ہی کوئی ڈیمیج ہو تو پرنٹ چیک کرتے ہیں. پرنٹ چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں. پرنٹ کو ہم نے سر ٹریس لیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا پرنٹ سارے اوکے ہے. یہ والا جو جمپر لگا ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک لگا ہوا ہے جمپر. ایک جمپر اس کا ٹوٹا ہوا تھا جو پہلے ہی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اور باقی آئی سی بھی اس کا جینون کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس کا فالٹ اگر یہ ادھر پرنٹ ڈیمیج ہو تو پھر بھی بعض کا پرابلم بنتی ہے، اگر پرنٹ ڈیمیج نہ ہو تو ایک اس کا جو ہے نا ایک جیسے جگاڑ ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ہم ایک جگاڑ طریقے سے بھی اس کا حل مسئلہ ہم جو ہے نا کلیئر کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہم ریزسٹنس لگا سکتے ہیں 59D کی، آپ کو میں دکھاتا ہوں جی کلوز کر کے، کس کے اوپر لگا سکتے ہیں ہم، یہ لگی ہوئی ہے یہ والی 47D، اس کے اوپر ہم جو ہے لگا سکتے ہیں 59D، پھر بھی ہمارے جو ہے نا وولٹیج زیرو ہو جائے گی اور چارجنگ سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ والا آپ کو میں اور سے دکھاتا ہوں، یہ 47D، اس کے اوپر 59D لگائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا یہ بھی وولٹیج زیرو ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک یہ جگاڑ ہے، لیکن اس کے برعکس جو اصل کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اس حصے سے یہ والی جو R40 اور 39 یہ مزامتیں ہم اوپن کریں گے، یہ والی جو ہے نا مزامتیں، یہ ایک ڈائیورٹ لگا ہوا ہے، ڈائیورٹ پہ لگ کے تو یہ سسٹم کو آپریٹنگ والے وولٹیج شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 30B کی ڈسٹینس لگی ہوئی ہے اور 3303 کی یہ ڈسٹینس لگی ہوئی ہے ایک ڈائیورٹ کے ساتھ لگ کے، تو یہ پرنٹ جا رہے ہیں سیدھے آئی سی کو، یہ والے یہ والے جو ہے نا یہ ہم جو مین کی طرف سے جو جا رہے ہیں تو ان دونوں کو ہم اوپن کرتے ہیں، اوپن کر کے تو پھر چیک کرتے ہیں، پہلے تو یہ کام کرتے ہیں نا۔ یہ والی جو ہے R39 اور 40 اس کو سائڈ پہ اوپن کر کے رکھ لیتے ہیں کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کی اوپن کرنے سے شاید ہمارا فالٹ کلیئر نہ ہو، تو اس کو ہم ویسے اس کو ساتھ علیحدہ ساتھ ہی اٹیچ کر دیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے فالٹ ہوتے ہیں، ایک اس طریقے سے حل ہوتا ہے اور دوسرا جو آپ کو بتایا دوسرے طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ مسئلہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اوپن کر دیا، اوپن کرنے کے بعد سر ہم پی سی بی کو جو اوپن اس کو ڈسپلے لگا لیتے ہیں، اس کو سوئچ اور ڈسپلے لگاتے ہیں۔ یہ فالٹ انشاءاللہ امید تو ہے ہو جائے گا کلیئر۔ یہ آگے اس کا ڈسپلے، ٹھیک ہے، اور یہ آ گیا سر اس کا آن آف والا سوئچ، ادھر لگے گا آن آف والا سوئچ۔ ڈسپلے کو ہم نے ویسے صاف کر دیا تھا، یہ ہم گرپ کو فین والا بھی لگا لیتے ہیں، فین کو باہر نکال کے تو یہ فین والا گرپ بھی ہم لگا دیتے ہیں۔ انورٹر کو ہم دیتے ہیں جو وولٹیج دے کے تو چیک کرتے ہیں۔ اب انورٹر کو وولٹیج ہم نے دے دیے سر، اور دینے کے بعد اس کو آن کرتے ہیں، انورٹر کو ہم آن کرتے ہیں۔ یہ آن نہیں ہوا، آن آف سوئچ اس کا دیکھ لیتے ہیں دوبارہ، ایک منٹ شاید الٹا لگا ہو، دوبارہ آپ چیک کر لیتے ہیں سر۔ یہ دیکھیں اب چیک کرتے ہیں سر اسے، لو سر ان پٹ جو ہوگی ہے 00230 آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو 11/4 پہ بیٹری کھڑی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم ان پٹ لگاتے ہیں، یہ آؤٹ پٹ آ گئی، اور ان پٹ جو ہے ہم اس کی لگاتے ہیں باپڈا۔ باپڈا پہ کیا کرتا ہے یہ،
یہ بابڑا کی ہم جو ہے چمٹی لگا لیتے ہیں ادھر سائڈ پہ اور اس سائڈ یہ لگ گئی سر. اور اب ہم اس کو لگاتے ہیں سر واپڑا. جی بابڑا آ گئی اس پہ. ٹھیک ہے سر. اور 14.00 پہ چارجنگ ہوگی سر. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا جو فالٹ ہو گیا سر کلیئر ہو گیا. ہومیج کا ماڈل ہے آکٹا ڈیو کا. جو اس ماڈل کو ہم نے سر ریپیئر کیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا آپ کو کہ اس کا جو ریئل فالٹ ہے وہ یہی ہم نے نکالا ہے. ٹھیک ہے سر. تو آپ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.